السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد امجد مطالعہ پاکستان کے روین لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ شہزادوں، جیسا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے کرونا کے ڈیز کے اندر کچھ ٹیسٹ کی پریپریشن جو ہو رہی ہے وہ ہمارے کچھ تھارولی لیکچرز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اب تھارولی لیکچرز کو ہم نے پہلے آلریڈی آپ لوگوں تک ڈیلیور کر دیے تھے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ اب ہم اس کو سرسری طور پہ ان تمام کے تمام لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم نے جو ٹاپک پڑھے تھے آخر اس کے اندر کون کون سی ڈیٹیل تھی اس کو سرسری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا بھی چکے ہیں اور آپ تک آلریڈی اسی چینل کے اوپر یہ لیکچرز ڈیلیور بھی کر چکے ہیں۔ آج سرسری تھوڑا سا سکیچ دیکھ لیتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 اور چیپٹر نمبر 11 کے اندر ہمارے پاس کون کون سی چیزیں شامل ہیں ان کو ذرا ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ شہزادوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک نمبر 1 آتا ہے معاشی منصوبہ بندی۔ معاشی منصوبہ بندی کہتے کسے ہیں؟ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی ہوگی کس طرح سے؟ اب اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گا کہ ہم کیسے قومی مسائل اور مطلب یہ کہ اپنے تمام ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جب ہماری فی کس آمدن میں اضافہ ہوگا، جب ہمارا ہر پرسن کمانے والا ہوگا۔ کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ جب ہماری قومی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے جس وقت ہر بندہ کما رہا ہے تو اسی دوران ہماری مطلب یہ کہ قومی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جب قومی آمدن میں اضافہ ہوگا تو اسی دوران جو کاروبار جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں ملازمتوں کی فراہمی بھی ہوگی۔ جب ہمارے خزانے میں وافر مقدار میں پیسہ ہوگا تو ہم ملازمتوں کی فراہمی بھی کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم روزگار کے بہتر سے بہتر مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اب ملازمتوں کی فراہمی کے ساتھ معاشی طور پر ہم خود کفیل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا پیسہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ ادائیگیوں میں توازن ہوگا۔ وہ قرضے جو ہم نے آسان اقساط کے اوپر مختلف بینکوں سے لیے ہوئے تھے ان کے اندر بھی ایک توازن آ جائے گا، جس کی بدولت ہمارا تمام کا تمام نظام بہتر سے بہتر چلے گا۔ اسی دوران معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ معاشی طور پر اکنومیکلی بھی ہم زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ فی کس آمدن میں اضافہ ہوگا، قومی آمدن میں اضافہ ہوگا، ملازمتوں کی فراہمی ہوگی، معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے، ادائیگیوں میں توازن آ جائے گا، معاشی طور پر ترقی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی ہماری صنعتی ترقی بھی ہوگی، یعنی کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہماری ہوگی، ہم زیادہ سے زیادہ لگائیں گے۔ اس طرح سے ہم معاشی منصوبہ بندی کے تحت ملک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کم ترقی یافتہ علاقے کی ترقی ہوگی، جیسے کہ آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ کم ترقی یافتہ علاقے کی ترقی یا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، جس کے اندر ہم انڈسٹری یا سسٹم کو ڈیولپ کر کے وہاں کی تمام کے تمام چیزوں کے ریٹس اور ہر چیز جو ہے نا مطلب یہ کہ اپ ہو جاتی ہے۔ افرادی قوت کی کھپت میں اضافہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر انوالو کریں گے جس کی وجہ سے ہماری مشینری اور ہماری مطلب پروڈکٹس میں اضافہ ہوگا اور وہ چیز ہم ٹائم پہ جو ہے نا مال کو مطلب یہ کہ منڈیوں تک یا باقی جگہوں پہ پہنچا سکتے ہیں۔ معاشی بحران پر کنٹرول ہوگا کہ آئے دن جو کرائسس کا ہم شکار رہتے ہیں وہ تمام کے تمام بحران سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں حکمت عملی اپنانی پڑے گی جس کی بنیاد کے اوپر ہم ملک میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ معاشی منصوبہ بندی کی تعریف کیا تھی؟ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ جب فی کس آمدن میں اضافہ ہوگا، جب قومی آمدن میں اضافہ ہوگا، جس وقت ہم مطلب یہ کہ ملازمتوں کی فراہمی کریں گے، معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے، ادائیگیوں میں پھر ہمارے توازن آ جائے گا، معاشی طور پر ترقی کریں گے، صنعتی علاقے کی ترقی ہوگی، اسی کے ساتھ کم ترقی یافتہ علاقے کی بھی ترقی ہو جائے گی، افرادی قوت کی کھپت میں اضافہ ہوگا۔ شہزادوں، ہم معاشی بحران پر کنٹرول پائیں گے اور اس طرح سے خلاصہ لکھ کے ہم اس کویسچن کو وائنڈ اپ کر دیں گے جو آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا اور پڑھایا گیا تھا، اسی کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ ہماری یہ ڈیٹیل آ جائے گی۔ اس کے بعد شہزادوں ہمارے پاس آ جاتا ہے زرعی ترقی۔ زراعت ایک ایسی اکائی ہوتی ہے جو جگہ زیادہ لیتی ہے لیکن کم لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔ یہ میں آلریڈی آپ کو اسی چینل کے اوپر لیکچرز میں بتا چکا ہوں۔ آئیے اس کا سرسری جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ زراعت سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زراعت سے شہزادوں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زراعت سے غذا کی فراہمی ہوتی ہے،
خوراک ملتی ہے، زراعت سے ہمیں نقد آور فصلیں ملتی ہیں فوری طور پر، مطلب یہ کہ ہم اپنی جو زراعت کی پروڈکٹس ہیں ان کو جب ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہمیں زیادہ زیادہ نقد آور جو مطلب یہ کہ گنا، اس کے علاوہ جو ہے نا کپاس، پٹسن، یہ تمام کی تمام ہمارے پاس نقد آور فصلیں ہوگی۔ پھل اور میوہ جات ملتے ہیں زراعت سے اور کیا ملتا ہے؟ زراعت سے روزگار ملتا ہے، زراعت سے قومی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم مطلب یہ کہ زراعت سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ کیسے لے سکتے ہیں؟ غذا لے کر، زراعت سے نقد آور فصلیں لے کر، زراعت سے پھل اور میوہ جات لے کر، زراعت سے روزگار لے کر، اور زراعت سے قومی آمدن میں اضافہ کر کے۔ اس کے علاوہ زراعت کی ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ زراعت کی ترقی کے لیے ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اچھے بیجوں کا استعمال کریں، اچھی کھادوں کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ فصلی بیماریوں سے زراعت کو بچائیں، زرعی طور پر اصلاحات کریں۔ اب تک زرعی طور پر 3 اصلاحات ہوئی ہیں، 1959، 1972 اور 1977 کے اندر، 1959، 1972 اور 1977۔ شہزادوں، زراعت کی ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے؟ اچھے بیجوں کا استعمال، اچھی کھادوں کا استعمال، فصلی بیماریوں سے بچا کے، زرعی طور پر اصلاحات کر کے۔ زراعت کے لیے کون سے قدم اٹھائیں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ پائیں گے؟ پہلے نمبر کے اوپر پختہ سڑکیں بنا کے۔ اگر ہمارا روڈ نیٹ ورک اچھا ہوگا تو ہمارا پروڈکٹس منڈیوں تک ٹائم پہ پہنچے گا اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تعلیمی سہولتیں پرووائڈ کر کے، ایجوکیشنل سسٹم کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر کے، پتہ ہو کتنی کوانٹٹی میں ہم نے کھاد ڈالنی ہے، کتنی کوانٹٹی کے اندر ہم نے بیج ڈالنے ہیں، کس موسم کے اندر اس فصل کی کاشت کرنی ہے۔ سیم اور تھور پر قابو پانا، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی پرابلم کے لیے جو ہمارے پاس سورسز دیے گئے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا، زرعی بینک بنانا، آسان اقساط کے اوپر مطلب یہ کہ قرضے دینے چاہیے ہمیں کسانوں کو، تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں اور اپنے ملک کو مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکیں۔ اس کا خلاصہ لکھ کے ہم اس کوشچن کو بھی اسی طرح سے وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ زراعت سے ہمیں ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے؟ غذا ملتی ہے، زراعت سے ہمیں نقد آور فصلیں ملتی ہیں، زراعت سے ہمیں پھل اور میوہ جات ملتے ہیں، زراعت سے ہمیں روزگار ملتا ہے، زراعت سے ہماری قومی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ زراعت کو ترقی کیسے دیں گے؟ اچھے بیجوں کا استعمال کر کے، اچھی کھادوں کا استعمال کر کے، فصلی بیماریوں سے بچا کے، زراعت کے اندر تبدیلیاں کر کے۔ زراعت کے لیے کون سے قدم اٹھانے چاہیے جس سے اس کو ڈیولپمنٹ ہوگی؟ پختہ سڑکیں بنا کے، تعلیمی سہولتیں پرووائڈ کر کے، سیم اور تھور پر قابو پا کے، اور زرعی بینک بنا کے۔ اس طرح سے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز آتی ہے ہمارے پاس، اگلا ٹاپک ایک اور آ جاتا ہے، صنعتی ترقی۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت ایک ایسی اکائی ہے جو جگہ کم لیتی ہے لیکن زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے۔ آئیے انڈسٹری کے بارے میں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سرسری جائزہ لے لیتے ہیں۔ انڈسٹری میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے دستکاری کی صنعت۔ دستکاری کی صنعت کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ کرافٹ انڈسٹری، یعنی کہ جو ہم ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں، جیسے کہ چٹائیاں ہو گئیں، قالین ہو گئے، سونے چاندی کا کام ہو گیا، مٹی کے برتن ہو گئے، یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارے پاس کس چیز میں آ جاتی ہے؟ کون سے زمرے میں؟ دستکاری کی صنعت۔ پھر آ جاتی ہے چھوٹی صنعت۔ چھوٹی صنعت کون سی ہوتی ہے؟ جہاں 2 سے 6 یا 6 سے 9 لیبر کے بندے کام کریں، وہ چھوٹی صنعت کہلاتی ہے، جس کے اندر شہد کی مکھیوں کے چھتے بنا لیے، یا اسی کے ساتھ ہی ڈیری فارم بنا لیے، یا اسی کے ساتھ ہی پولٹری فارم بنا لیے، فش فارم بنا لیے، یا اسی کے ساتھ ہی ہم نے گجرانوالہ گجرات سے موٹریں لے کر آگے ان کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی، یا ملک کے اندر مطلب یہ کہ اور چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے۔ اس طرح سے بھی یہ بھی تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کس سمرے میں آ جاتی ہیں؟ چھوٹی صنعت کے، جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جہاں 2 سے 9 لیبر کے بندے کام کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے بھاری صنعت۔ بھاری صنعت کسے کہتے ہیں؟ بڑے پیمانے کی صنعت کو بھاری صنعت کہتے ہیں۔ اس کے اندر آٹو موبائل کمپنی ہو گئی، اس کے اندر کیمیکلز ہو گئے، اس کے اندر مختلف قسم کے پروڈکٹس ہو گئے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ روڈ پہ چلنے والی گاڑیاں، ریفریجریٹر، یا مطلب یہ کہ اے سی، یہ تمام کی تمام چیزیں والی بنانے والی مشینیں، یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کس میں آ جاتی ہیں؟ بھاری صنعت کے اندر آ جاتی ہے، بڑے پیمانے کی صنعت۔ پھر آ جاتا ہے دفاعی صنعت کسے کہتے ہیں؟ دفاعی صنعت کہتے ہیں شہزادوں ہمارے پاس یہ آ گئی دوسرے لفظوں کے اندر جو ہمارے ڈیفنس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ وہاں پہ گولہ بارود ہو گیا، ٹینک ہو گئے، یونیفارمز ہو گئی آرمی والوں کی، یا اس کے علاوہ جو ہے نا جیسے ہمارا کوہٹا ریسرچ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، کیمیکل لیبس ہیں، ان تمام کے اندر جو مطلب یہ کہ مشینری استعمال ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری دفاعی صنعت کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر آگے ذرائع نقل و حمل کی صنعت، ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنے والی چیزیں،
زمین پہ چلنے والی گاڑیاں، آسمان پہ اڑنے والے مطلب یہ کہ جہاز، اور پانی پہ تیرنے والے جہاز، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کس میں آ جاتی ہیں؟ ذرائع نقل و حمل کی صنعت میں۔ اس انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر مطلب یہ کہ بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو جو ہے نا ڈیولپ کیا جائے اور اس سے زیادہ ہمیں آمدن مل جائے اور ذرائع مبادلہ مل جائے۔ پھر آ گیا ذرائع مواصلات کی صنعت، کمیونیکیشن کی صنعت۔ کمیونیکیشن کی صنعت ہمارے پاس کون سی ہوگی؟ ذرائع مواصلات کی صنعت ہمارے پاس آ گیا، جس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس ٹی وی، ریڈیو، فریج، اے سی، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے اندر مطلب یہ کہ آ جاتی ہیں۔ اے سی نہیں، فریج نہیں، ٹی وی، اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ریڈیو، انٹرنیٹ، ای کامرس، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی چیز کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس ای میل، جی میل، واٹس ایپ، اسکائپ، ٹویٹر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ذرائع مواصلات کی صنعت ہے، کمیونیکیشن کی صنعت۔ خلاصہ لکھ کے انڈسٹری کا ہم اس کوسچن کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور ٹاپک آتا ہے اسی کے اندر، قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز۔ نیچرل ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے ریسورسز جن کے ذریعے ہم مطلب یہ کہ مکمل طور پر قدرتی چیزیں، جیسے کہ ہمارے پاس کوئلہ، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ہوا، پانی، مٹی، چپسم، کرومائٹ، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس قدرتی وسائل ہوتے ہیں۔ ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا، ان کا تحفظ، ان کا پروٹیکشن ہم نے کیسے کرنا ہے کہ اس کے اندر ضروری اقدامات کر کے، اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کے پروڈکٹس کو پورا کر کے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ناخواندگی کا خاتمہ سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی سہولتیں پرووائڈ کر کے، ٹھیک ہے، جہاں سے درخت کاٹا جائے اسی جگہ پہ دوبارہ ایک نیا درخت بھی لگایا جائے اور اس کے اندر مطلب ڈیولپمنٹ کی جائے، ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کر کے، جو ہمارے پاس مطلب یہ کہ ایٹماسفیرک پرابلمس چل رہے ہیں، ان تمام کے تمام کو کنٹرول کر کے بھی ہم مطلب یہ کہ اس کو کور کر سکتے ہیں قدرتی وسائل کو۔ جنگلات کا تحفظ کر کے، آئے دن جنگلات کو کاٹا جاتا ہے، ہمارے پاس مطلب پینے کے صاف پانی کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں ان کی تحفظ کرنا چاہیے۔ ڈیموں کی تعمیر کر کے زیادہ سے زیادہ ڈیم تعمیر کریں تاکہ اس سے ملک کو مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کیڑے مار ادویات کا سپرے، دوست کیڑوں کو بچایا جائے، کیڑے مار ادویات کا جو سپرے کرتے ہیں اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، ایسے زہر ہو جو دوست کیڑوں کو بچائیں اور دشمن کیڑوں کو ختم کریں۔ قدرتی وسائل کے لیے محنت کی ضرورت یہ ہے، جو خلاصہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں ان تمام ریسورسز کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے اندر چپسم، کرومائٹ، مطلب یہ کہ سنگ مرمر، آتشی مٹی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری بہتر سے بہتر ڈیولپ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹاپک رہ جاتا ہے آپ کے پاس، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، اس کو خود استعمال کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے پاس ای کامرس، انٹرنیٹ، جی میل، ای میل، واٹس ایپ، اسکائپ، ٹویٹر، یہ مختلف قسم کی چیزیں مطلب یہ کہ ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ارننگ میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ تھا شہزادو ہمارے پاس کچھ ان چیپٹرز کا سکیچ جو میں نے آپ کے سامنے اس سرسری لیکچر کی صورت میں آپ کو ڈیلیور کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔